बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सिद्दी। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी गुलाम हुसैन साहब, खावुल घुमन साहब और हसन अयूब खान साहब। एक ख़बर जो सामने आई, हमारे नए तालीमी साल का आगाज़ हुआ है और ऐसे में स्टेशनरी आइटम्स पर 10% सेल्स टैक्स आयद कर दिया गया है। और ये उस मुल्क में हो रहा है कि जहाँ पर नाइजीरिया के बाद सबसे ज़्यादा बच्चे जो हैं वो स्कूल जाने से कासिर हैं, यानी कि उनका नंबर जो है वो तकरीबन 2.5 करोड़ के करीब है। और ये 5 से 16 साल की उम्र के बच्चे हैं और इसमें तकरीबन अगर हम पंजाब की बात करें तो 9.7 मिलियन का नंबर है, सिंध में 7.4 मिलियन, केपी में 4.5 मिलियन, बलूचिस्तान में 3.5 मिलियन यानी कि 35 लाख, और इस्लामाबाद की कैपिटल टेरिटरी में एक एस्टिमेट के मुताबिक 90,000 बच्चे ऐसे हैं जो कि 5 से 16 साल की उम्र के जो स्कूल नहीं जाते। अब जो स्कूल जाते हैं उनके लिए चैलेंजेस क्या कि जो स्टेशनरी आइटम्स हैं उसके ऊपर 10% आपने सेल्स टैक्स आयद कर दिया। अच्छा, ये सब उस वक्त हो रहा है कि जब रियासत पाकिस्तान में जो आईन पाकिस्तान है उसका आर्टिकल है 25A जो कि पाबंद बनाता है कि बच्चों को एजुकेट किया जाए, और वो ये कहता है कि द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 5 to 16 ईयर्स इन सच मैनर एज मे बी डिटरमिन्ड बाय लॉ। यानी कि जिस तरह से कानून इजाज़त दे उस तरह से आपने करना है। तो अब आप ज़रा सोचिए कि 5 से 16 साल की उम्र के बच्चों को तालीम देना ये रियासत की जिम्मेदारियों में शामिल है जो कि आईन पाकिस्तान कहता है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते। और उनमें से आप ये देखें कि ये नाइजीरिया नंबर 1 पे है और नाइजीरिया के बाद दूसरा नंबर जो है वो पाकिस्तान का है। जो हमारी स्पेंडिंग है वो 0.8% है हमारे GDP की, जो कि हमारी तालीम के शोबे पे होती है। और उसके बाद साथ साथ मसाइल अपनी जगह। तो खावुल घुमन साहब, एक तो ये है कि जो मामलात हैं, यानी कि तालीम इज़ द की, शऊर आपको तालीम से आता है। बुनियादी तौर पर जो भी चीज़ आप सीखते हैं या जिस मुकाम पे भी आप पहुंचते हैं उसमें तालीम का बड़ा अमल दखल होता है, इसकी अहमियत से कोई इनकारी नहीं है। लेकिन स्पेंडिंग्स अपनी जगह, स्कूल ना जाने वाले बच्चों की तादाद जो हर लम्हे के साथ बढ़ती जा रही है अपनी जगह, और जो जा रहे हैं उनके ऊपर भी ये अजाब कि स्टेशनरी आइटम्स पर आप मजीद जो है वो 10% सेल्स टैक्स आयद कर रहे हैं। जाइए तो कितने जाइए? मुझे पहले आप ये बताइएगा, आपको शऊर चाहिए कि सड़क चाहिए? आपको शऊर चाहिए कि आपका जिस देहात या कि जिस गांव में आप रहते हैं वहाँ पे आपको कोई अच्छी कोई डेवलपमेंट चाहिए? पाकिस्तान के अंदर आपको किसने कहा कि शऊर की ज़रूरत है? शऊर की अगर ज़रूरत होती पाकिस्तान के अंदर तो 21वीं सदी में जो आपने अदाद शुमार हमारे सामने रखे हैं, मतलब इससे बड़ी हजीमत बहसीत पाकिस्तानी बहसीत, मतलब हम दुनिया की कम्युनिटी ऑफ नेशंस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम एक न्यूक्लियर पावर मुल्क हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मतलब कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है। वैसे तो मजाक ही उड़ाया जाता था, लेकिन हमारे पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट 12 मौसम कहा जाता था कि पाकिस्तान के अंदर हर मतलब ये है कि आप सहरा से लेके मतलब हमारे पास दुनिया की सबसे लंबी जो है तालीम हर जगह ज़रूरी है, वो जो है हमारे पास कोस्टल लाइन है, पहाड़ है, सब कुछ है। लेकिन अब नहीं है पाकिस्तानियों को शऊर की ज़रूरत, तो फिर हुकूमत की तरफ से मेरे ख्याल में बड़ा एक ऐसा इक़दाम है कि जो आपने किताबों से कापियों से लिखने पढ़ने से आपको काम ही नहीं है, तो फिर अब क्यों उसके ऊपर मज़ीद टैक्स लगना चाहिए और ज़्यादा टैक्स लगना चाहिए? क्या काम है हमारा शऊर के साथ? मतलब मुझे यकीन करें, अभी तक इस बात की समझ नहीं आई कि ठीक है जी, IMF ने कह दिया आपको ये टैक्स, मुझे पैसे चाहिए, आपने पैसे हमसे लिए हुए हैं तो पैसे पूरे करके दें। और यार लेवी लगाई हुई है ना आपने ऑयल के ऊपर, कोई और इस तरह तरीकाकार निकाल लें। हसन यूब साहब बैठे हुए हैं ना, मतलब अच्छी खासी काश्तकारी करते हैं, कोई बिजनेसमैन है। चौधरी साहब भी माशाल्लाह लाहौर से आए हुए हैं, मतलब वो भी, उनका भी काम ठीक चलता है। मेरे बारे में भी आप कह सकते हैं आप माशाल्लाह। तो किसी और जगह टैक्स लगा लें यार। ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर बजाय इसके पूरी दुनिया के अंदर मतलब डेवलप जो है तरीन मुल्क से आप शुरू हो जाएं, अमेरिका से लेके, और आप अभी आपने जिक्र किया अफ्रीकन ममालिक नाइजीरिया का जिक्र किया,
ہر ملک کے اندر جو ایک پہلی پرائرٹی یہ ہے کہ آپ نے تعلیم کے اوپر انویسٹ کرنا ہے, واچرز دینے ہیں, مطلب بچوں کو انسینٹیوائز کرنا ہے, ان کو آپ نے کھانا دینا ہے, خوراک دینی ہے کہ بچے لوگ اسکول میں بھجوائیں. پنجاب میں دے رہے ہیں اور پنجاب کی بات کرتے ہیں ابھی, آتے ہیں اس کے اوپر بھی کہ وہاں پہ. لیکن میں ذرا ناظرین کے لیے اور چودھری صاحب پہ جانے سے پہلے کہ ذرا یہ میں کلیریفائی کر رہا ہوں کہ یہ ہم ان بچوں کا مقدمہ ابھی نہیں لڑ رہے کہ جو 2.5 کروڑ کی تعداد میں ہیں اور اسکول سرے سے انہوں نے اسکول کا منہ دیکھا ہی نہیں ہے. یہ وہ بچے ہیں کہ جو ابھی جا رہے ہیں اور ان کے اوپر اور ان کے ماں باپ کے اوپر جو اپنا پیٹ کاٹ کر ان بچوں کو اسکول کسی طرح سے بھیج پاتے ہیں, تو ان پہ بھی عرصہ حیات ایک طرح سے تنگ ہو رہا ہے. چوہدری صاحب, یور تھاٹس آن دیٹ؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے دشوار گزار یا جدھر آنا جانا یا رسول وسائل یا ٹرانسپورٹ یا آبادی بھی خیر نہیں ہے اتنی زیادہ, وہ ہے جی بی ایٹ دی فیس آف اٹ. اس کے بعد اے جے کے بھی ہے, کے پی بھی ہے, بلوچستان بھی ہے, بس وہاں تو 100% ہے لٹریسی. آپ کے پاس کسی نے آگے کہا ہے کہ وہاں نہیں پڑھائی لوگوں نے کی؟ 100%. اور جیسے وہ لوگ آپ کا استقبال کرتے ہیں, جس یعنی تہذیب و تمدن جس قسم کی ان کی ہے, ایجوکیشن جھلکتی ہے, جی جی, تو پھر باقیوں کو کیا بلی پڑی ہوئی ہے کہ یہ نہیں اپنے بچوں کو پڑھاتے. بھائی آپ کا سسٹم ہو, آپ کے گاؤں میں ہو, آپ کے ٹاؤن میں ہو, آپ کے سٹی میں ہو, آپ کے ڈسٹرکٹ میں ہو, آپ کے ڈویژن میں ہو, آپ کے صوبے میں ہو, آپ ملک میں ہو, اٹ ول ناٹ ٹیک مور دین 1 year کہ 100% بچے جو ہیں, جو 2.5-3 کروڑ بچہ نہیں جا رہا, وہ اسکولوں میں جائے. نمبردار کا کیا کام ہے, پٹواری کا کیا کام ہے, پولیس کا کیا کام ہے, سیاسی جو وہاں کونسلر ہیں, چیئرمین تھے, ابھی تو اب الیکشن ہی نہیں کرا رہے کئی سالوں سے, تو ان کی ذمہ داری کوئی نہیں. یہ کوئی اتنی وہ راکٹ سائنس نہیں ہے. اگر خاور گھومن وہاں کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھتے ہیں, بھائی ان کا کام ہے کسی کا بچہ جو ہے وارا نہ پھرے. اسکول سے باہر نظر آیا تو تیری نمبرداری گئی. بھائی کوئی رسپانسبلٹی فکس کرو. اتنا تمہیں فنڈ بھی دے رہے ہیں, یو کے کا ڈیفیڈ ہے, باقی بھی ملکوں سے آ رہے ہیں, پاکستان کے اندر بھی بہت ساری ادارے کام کر رہے ہیں, لیکن وہ 2.5-3 کروڑ کم نہیں ہو رہے, وہ زیادہ ہی بچے ہیں جو نہیں جا رہے. تو یہ خاور گھومن کو کتنی ہزار دفعہ سمجھایا ہے کہ آپ پریارٹی اپنی ٹھیک کر لیں. کبھی کہتے ہیں ترجیحات. شبانہ روز جو آپ کام کر رہے ہیں, وہ شبانہ نو کہو کہ ادھر بھی تھوڑی جی توجہ دے لے. شبانہ دی توجہ تو یہ ہے کیا کہیں سر, نہیں روز کو کیا کرنا ہے؟ پھول. مجھے یہ بتائیں یا آپ کے پاس اس کا کوئی کاؤنٹر آرگومنٹ ہے جو میں نے عرض کی ہے, وہ پیش کریں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں, میں پہلے ہی جو بات کر رہا تھا, چودھری صاحب نے تو باقی کا بھی مقدمہ لڑ لیا, لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اسکول جا رہے ہیں ان کے اوپر بھی آپ مزید ٹیکس لگا رہے ہیں. مطلب ٹیکس اسٹیشنری آئٹمس پہ لگا رہے ہیں, تو ان کی کتابوں کی, کاپیوں کی, کتابیں, نوٹ پیڈ, شارپنر, پینسل, جیومیٹری, سب ہر چیز مہنگی ہے جی. گلو مہنگا ہوا ہے اس کے اوپر, اور یہ تمام پر 10% لگ گیا جی. تو وہ تو 2.5 کروڑ الگ ہیں, وہ الگ جو جا ہی نہیں رہے, اور جو جا رہے ہیں ان کے ساتھ یہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اچھا, تو یو وانٹ ٹو ڈسکریج پیپل فرام گوئنگ ٹو اسکولز. چوہدری صاحب, میں جو اور ایک بات کرنے جا رہا ہوں اس سے آپ کو مزید شوق لگے گا. دیکھیں, یہاں پر 10% کر دیا آپ نے, سیل ٹیکس کر دیا ہے, ڈیوٹی لگا دی ہے. دوسری طرف جو امپورٹڈ میک اپ ہے, خواتین کے سنگھار کا چیزیں, جو لپسٹک, آئی لیشز کے لیے, ایون کے بالوں کا اسٹریٹنر وغیرہ, ان پہ ڈیوٹیز کم کر دی ہے. بھئی کیوں؟ اورنگزیب صاحب پتہ نہیں کیا ہے, ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں اچھا یہاں پر جو ہے وہ مطلب مرد کی جو پسند کی چیزیں ہیں وہ تو گاڑیاں ہیں. آج کل جو ہے وہ ہر بندہ سوئچ کرنا چاہ رہا ہے ہائیبرڈ گاڑیوں کے اوپر یا پلگ ان ہائیبرڈ کے اوپر, ان پر جب 18% ڈیوٹی لگا دی ہے. ایون کو جو لوکلی اسمبلڈ ہے ان کے اوپر بھی, جو لوکل اسمبلڈ ہے ان کے اوپر بھی ڈیوٹیز بڑھا دی ہے. تو آپ سرکاری معاف کرنا وزیروں کے جو میک اپ الاؤنس ہے وہ کروڑوں روپے کیوں دے رہے ہیں؟ اب آپ یہ دیکھ لیں, یہ بھی ہو رہا ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ ابھی خاور گھومن پوچھو نا, اب تعلیم کی بات ہم کر رہے ہیں. چوہدری صاحب دیکھیں, تعلیم کی بات کر رہے ہیں, تو تعلیم تو بنیادی حق ہے. یہ اوبلیگیشن ہے اسٹیٹ کے اوپر کہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرے.
یہ کہہ رہے تھے کہ تعمیرات، جی بالکل ہمیں تعمیرات بھی چاہیے ساتھ ساتھ چاہیے، اور ہمیں یہ بھی چاہیے. اور جو شعور کی بات کر رہے تھے تو وہ مطلب شعور تو دیا تھا ہمیں بھی ایک عظیم جو ہے وہ امت مسلمہ کے لیڈر نے، انہوں نے جاپان کی اور جرمنی کی سرحد میں لا دی تھی، وہ بھی ہم نے سنا ہے، وہ آج تک ریکارڈ کے اوپر وہ شعور موجود ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پوری قوم کو شعور دیا ہے. بہرحال جی مین بات یہ ہے کہ آرٹیکل 25A کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ یہ بچوں کو آپ نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، ان کو تعلیم دینی ہے. اور دیکھیں یہ ہمارا روشن مستقبل کی ضمانت ہے تعلیم ان کی. ہمارے جو آج کے بچے ہیں اگر آج ہم ان کی تعلیم کے لیے فیسیلیٹیشن نہیں کریں گے تو اس کی یعنی ذمہ داری ان کے اوپر ہوگی. اور دیکھیں قومیں کس طرح بنتی ہیں، تعلیم سے ترقی آتی ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں تعمیرات بھی اگر آپ نے کرنی ہے تو اس کے لیے پڑھے گا بچہ تو آگے آرکیٹیکٹ بنے گا، انجینئر بنے گا، کانٹریکٹر بنے گا، بہتر طریقے سے جو ہے وہ کنسٹرکشن کر سکتا ہے. ابھی ایک تو یہ لپسٹک، مسکارا، یہ جناب فیس پاؤڈر، کریمیں، امپورٹڈ لوشنز، ان تمام کے تمام کے اوپر ڈیوٹیز کم کی ہیں. اور میرا احتجاج ہے اس کے اوپر کہ یہ یعنی ٹھیک ہے جی خواتین میں مقبول ہونا چاہیں گے ہمارے جو ہے وہ اس وقت فائنانس منسٹری کے لوگ یا پرائم منسٹر سارا کچھ فائنانس نہیں تو کس نے بنایا؟ پھر میں نے بنایا، آپ نے بنایا؟ سستا کرنا ہوتا ہے تو وزیر تو گورنمنٹ نے کیا کس نے بنایا جی؟ اچھا مجھے اچھا میری بات سنیں. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ چوہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ فنڈز گورنمنٹ ان کو دے رہی ہے میک اپ سے لے کے ہر چیز کا، نتھنگ اگینسٹ اٹ، لیکن اس کے بعد پھر ٹیکسیشن میں بھی ان کو ایگزمپشن مل رہی ہے، وہ کیوں؟ کیا یہ جو پارلیمان ہے یا ایسے اداروں میں بچوں کو بھی بھیجا جائے کہ وہ جا کے وہاں پر فریاد کریں کہ جی ہمارا بھی کچھ سوچیں اور ہمارے لیے جو ٹیکسز آپ لگا رہے ہیں، کیونکہ جو ہے وہ وہاں پر اپنے مفادات کا اٹ سیمز کے تحفظ کر رہے ہیں. وہ آج کل میں سن رہا تھا وہ لاہور سے کسی میرے خیال میں MPA صاحبہ ہیں کوئی یا کوئی ان کی کوئی پارٹی کو PMLN کی، وہ بات کر رہی تھی، وہ سلپ آف ٹنگ کی بات کر رہی تھی، وہ سلیپنگ آف ٹنگ کی کہہ رہے ہیں کہ میرے سے سلیپنگ آف ٹنگ ہو گیا، کوئی پیٹرول پرائسز کے اوپر نا بات چل رہی تھی. سوال سادہ سا، AI بھی بڑا آیا ہوا ہے یہاں پر. تو لیڈر آف دی اپوزیشن سابق چیف جسٹس کی جو ہے وہ AI والی جو ویڈیو ہے وہ اٹھا کے جناب وہ کر رہا ہے اور اس پر تبصرے کر رہا ہے، اور ساتھ سلمان بن راجہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے قابل بندے کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنا دیا ہے قومی اسمبلی کے اندر. اچھا وہ ہو جاتا ہے. معاملہ ہے ترجیحات کا. کیا موجودہ حکومت کی یہ ترجیح میں شامل ہے کہ ملک کے اندر ایجوکیشن ہو؟ تو آپ کو ان کے کسی ایکٹ سے نظر آ رہا ہے تو وہ بتا دیں. پنجاب کے اندر جو اسکول ہیں وہ ان کو جناب پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے. پنجاب کے اندر انرولمنٹ کے حوالے سے آپ دیکھ لیں. اور یہ بنیادی دیکھیں، دنیا کی جتنی قومیں جنہوں نے ترقی کی ہے سب سے پہلے انہوں نے انویسٹ ہیومن ریسورس کے اندر کیا. یہ اس کے اوپر تھیسز موجود ہیں، اس کے اوپر ریسرچ موجود ہے. آپ جتنے مرضی پل بنا لیں، جتنی مرضی آپ سڑکیں بنا لیں، جتنے مرضی آپ جو ہے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کر لیں، until unless you don't invest in your public کے اندر نہیں کریں گے آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. وہ کسی نے کہا تھا کہ ریسیپروکل بیسس پہ ہوتا ہے نا کہ یہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے، وہ تو ایک آٹومیٹک اس کا سیلمنٹینیسلی آپ نے دونوں. جی چوہی صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے. اشفاق صاحب جی سر. اب تو یہ عالم ہے کہ اگر آپ نے پلانٹیشن کرنی ہے خواہ رائس فیلڈ کی، جب سب سے مشکل جو کاشتکاری ہے نا کلٹیویشن، جی جی وہ ہے رائس کراپ جو اب لگ رہی ہے نا، کہ اوپر سے شدید گرمی اور پانی، نیچے پانی کے اندر آپ نے سارا دن وہ لاب جس کو کہتے ہیں ایک میں لگا. اب تو آپ جو کھیتی باڑی نہیں کر سکتے اگر آپ پڑھے لکھے نہیں. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سی چیزیں متروک ہو گئی ہیں، کون سا بیج نہیں ڈالنا، کون سی کھاد نہیں لے کے آنی، کون سی وغیرہ وغیرہ. تو پریورٹی نمبر 1 میرے خیال میں اگر آپ 2 کر لیں، نمبر 1 کہ 2 وقت روٹی سب کی پوری ہو، پہلا کام یہ ہے. دیٹ از منیمم ٹرم آف انڈیئرمنٹ، پہلا وہ ہے. اس کے بعد اگر اس کے بھی ساتھ ہی اتنا ہی اہم چیز ہے کہ تمام کے تمام بچے پڑھیں، جیسے کہ انہوں نے UK میں رکھا ہوا ہے کہ 5 سے لے کے 16 سال تک کا بچہ جو ہی مسٹ اسٹے ان اسکول. پیرنٹس کو اکاؤنٹیبل ٹھہراتے ہیں. کہ میں ایک یہاں پر کریڈٹ بنتا تعلیم کی بات ہو رہی ہے تو محی الدین وانی صاحب جب وہاں تھے GBP کے اندر تو انہوں نے اپ گریڈیشن کی اسکولز کی، اور اسلام آباد بھی جب وہ آئے تو انہوں نے یہاں پر بھی تعلیم کے اندر جو ہے وہ
खासा बेहतरी लेकर आए हैं और वो आज इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन मिनिस्ट्री के अंदर हैं। बट ये इस किस्म के अगर हमारे पास अफसरान हो तो वो शोबा तालीम के अंदर जो है वो खासी बड़ी तब्दीलियां ला कर दिखा सकते हैं और दिखाया है। कुछ मामला जो है वो ये तो हाँ जी बिल्कुल हाँ ठीक है। मैं इसमें ये कह रहा हूँ कि एक जानिब वो बात हो रही है, दूसरी जानिब लाहौर का कल का जो वाकया कि सस्ती ट्यूशन की गरीब को भारी कीमत चुकानी पड़ गई। वो पौने मरले का मकान, मैं कहता हूँ कि इट वाज अ नाइटमेयर फॉर एवरीवन। वो बच्चे जो अपने ख्वाबों की तकमील के लिए, तालीम के हुसूल के लिए माँ बाप ने अपने लख्ते जिगर उस घर में भेजे और वो खातून जो कि अपने बच्चों समेत बाकी सबको इसलिए ट्यूशन पढ़ा रही थी कि वो घर का गुजर बसर चल सके। उसके हस्बैंड मेरे ख्याल में कोई वगैरह लगाते हैं और वो खुद भी इस वाक़े में ज़ख्मी हुई हैं। तो ये मैं हैरान हूँ कि टी आयरन और गार्डर की जो वो छत थी वो किस तरीके से वो गिरी। तो ये तो आपके सामने आ गया है। इस तरह के पता नहीं किस के हालात में लोग रह रहे, बहुत बुरे हालात हैं। अब ये है कि अब जो हो गया तो वहाँ पर मैंने देखा कि वो गली की सफाई सुथराई भी हो गई, काफ़ी कचरा भी वहाँ से हट गया। अब वो जो जांबाक हुए हैं बच्चे 14 शहीद हुए हैं जो बच्चे, कि वो जनाब उसमें उनको 20-20 लाख रुपए और जो ज़ख्मी है 5-5 लाख रुपए, पहले कोई पुछदा नहीं सी। वो ज़ख्मी खातून जो हैं उनका ज़रा मैं चाहूँगा कि अगर आप सुनवा सकते क्या फरमा रही थी वो। मैं खुद भी मलबे के नीचे आई हूँ, बाकायदा मेरी अपनी बच्ची भी, मेरे जेठ के बच्चे, मेरे देवर की छोटी सी 1.5 साल की बच्ची वो भी उधर ही मौजूद थी। मुझे नहीं पता उनकी पोजीशन कैसी है। मेरी बच्ची को भी चोटें वगैरह आई हैं। मैंने छत पक्की करवाई है क्योंकि माली हालात इतने ठीक नहीं थे कि हम वो लेंटर वगैरह डाल सकते या दोबारा सारी कंस्ट्रक्शन करवा सकते। जो मेरे हस्बैंड हैं वो फ्रूट की रेडी लगाते हैं, वो वैसे ही घर के पास ही रेडी लगाते हैं। 200-400 रुपये उनकी बचत आती है। मैं खुद अपने घर का सिस्टम चलाती हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि मेरे कमरे की क्या कंडीशन हुई है, कैसे हुआ है, बच्चे सारे नीचे कैसे आए। वो चौधरी साहब फरमाते हैं ना कि मैं किस नहीं मानो मासी आखा। वहाँ पे एक मैंने कहा रिक्वेस्ट किया था, मेरे ख्याल शायद अगर हमारे पास वो बयान मौजूद हो खातून का, कहा कि मेरे अगर बच्चों को गवर्नमेंट का अच्छा एक स्कूल मिल रहा होता तो मुझे मजबूरी ना होती यहाँ इस स्कूल के अंदर, ये ट्यूशन सेंटर के अंदर भिजवाने की। देखिए किसी भी हुकूमत की पूरी दुनिया के अंदर बुनियादी 2-3 जिम्मेदारियाँ होती हैं, हेल्थ एंड एजुकेशन जो है और उसके बाद जो सोशल प्रोटेक्शन है, जो इंसाफ आपने फ्राहम करना होता है, ये रियासत का काम होता है। एक सियासी जमात का एक ज़माने में नारा भी था, रोटी कपड़ा और मकान, उसके बाद पीपल्स पार्टी। अगर लाहौर की हम बात करें, लाहौर के हवाले से हमेशा कंपैरिजन किया जाता है कि एक आइलैंड है पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे इन कंपैरिजन में तो विद द रेस्ट ऑफ ये अच्छा सबसे प्रोविंस रन किया जाता है और लाहौर के अंदर डेवलपमेंट सबसे बेहतर है। लाहौर के अंदर सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जारी हैं। हालांकि चौधरी साहब इस बात से इख्तलाफ करते हैं। लाहौर के अंदर ऐसे एरियाज हैं, ऐसी डार्क साइड्स हैं कि वो उनके ऊपर कैमरा चले जाए, जिस तरह कल चला गया बहालते मजबूरी दिखा सके तो आप हैरान रह जाते हैं। और ये हल्का वो भी है, ये है मेरे ख्याल में मरियम साहबा ने यहाँ से इलेक्शन भी लड़ा था, शायद एक सीट यहाँ से जीती भी थी, बाद में फिर उन्होंने मल्टीपल जगहों से वो जीती थी और एक ये सीट भी उनके हल्के में, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूंसी उनके पास थी। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये जो वाकया होना, ये 3 चीज़ें इससे मुझे नज़र आती हैं। एक तो ये है कि लाहौर बीइंग, देखें किसी दूर फार फ्लंग एरिया के अंदर ये डेवलपमेंट हो जाती है तो हम कहते हैं वहाँ पे मॉनिटरिंग नहीं हो रही। वहाँ पे ये सारा कुछ हो गया, एक ट्यूशन सेंटर है, एक छोटा सा मकान है अब आधे पौने मरले का, उसके अंदर कंस्ट्रक्शन हो रही है और वहाँ पे ये सारा मामला है और कोई सिस्टम नहीं है, कोई चक्कर ही कोई नहीं है। जब हो गया तो फिर सबके बयानात सख्त मॉनिटरिंग करेंगे, किसी को हम देखेंगे कैसे कैसे हो गया, कैसे ये मुमकिन हो गया कि जी बगैर रजिस्टर्ड एक ट्यूशन सेंटर वहाँ पे चल पड़ा। सो बदकिस्मती है हमारी, आज ये वाकया हुआ है। चंद दिन खबरों के अंदर हम और आप डिस्कस करेंगे। ये जो आपने बात की जो हुकूमत की तरफ से जो है जिनके ज़ाहिर है बच्चे हलाक हुए उनको पैसे मिलेंगे और उसके बाद हम अगली स्टोरी की तरफ चले जाएंगे। आप किसी अरबाब इख्तियार में से किसी शख्स, और ये अक्रॉस द बोर्ड हमने अपनी सारी ज़िंदगी के अंदर 27-28 साल इस्लामाबाद के अंदर हो गए, कोई बंदे अपना आके ऑफर नहीं करेगा कि आई ऑफर माई रेजिग्नेशन, ये मेरे ज़ेरे असर मेरी मिनिस्ट्री की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरी जिम्मेदारी थी, मैं ये निभाने में नाकाम हुआ हूँ, लिहाजा आई ऑफर माई रेजिग्नेशन, मैं लाइक नहीं हूँ। बड़ी सिंपल बात है जी। देखिए जी, नहीं किसी ने किया। बिल्डिंग जो है ना, वो जो कंट्रोल वाले होते हैं, ये तो वो मामला ना जी, ये अब इसके ऊपर ले जाएं आप, यानी म्यूनिसिपैलिटी के अंदर जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स हैं
یہ ان کا کام بنتا ہے. اس کو دیکھنا کوئی بڑی ہائی رائز بلڈنگ نہیں تھی کہ وہ نظروں میں آتی کہ جس کا ناقص کارکردگی تھی. ایک یعنی ڈینس آبادی کے اندر جو ان پلانڈ ہے اس کے اندر ایک کوٹھا ہے, گھر بھی نہیں ہے, کوٹھا ہے. اس کا اگر فضائی منظر دکھا دیں, منظر دکھائیں, پھر میں بات میں کروں گا اس پر, لیکن میں نے بات کرنی ہے کیونکہ پھر ہم بات کرتے ہیں, ہم صرف پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں پنجاب حکومت کے خلاف جو دودھ اور شہر کی نہریں بہ رہی ہیں کے پی کے اندر, جہاں پر جو ظلم کے انتہا جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے, یعنی وہاں پر تو زندگی جی رہے لوگوں کی, اس پر بات نہیں کرتے. اچھا ابھی تو یہ ایک دفعہ کبھی میرے جو ہے بڑے بھائی نے کبھی ذکر کیا اس کا, اس غلاظت کے ڈھیر جہاں پہ لگے ہوئے. اچھا لیکن میں آگے بات اس وقت اس پہ رہے نا, میں اس پر بھی ہم اس ایشو پہ ہی بات سر جی, میں اس پر بھی آتا ہوں, لیکن جو غلاظت کے ڈھیر ہیں ہم تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ صبح سب سے بہتر, میں بات کر رہا ہوں, ابھی میں بات کر رہا ہوں, پہلے بات کرنے دو نا مجھے. پنجاب حکومت نے اپنا گھر اسکیم رکھی ہوئی ہے, ہاؤسنگ کے اندر وہ لوگوں کو مکان گھر بنا کر دے رہے ہیں, ہاؤسنگ لونز دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ نے اپلائی کرنا ہے لونز کے لیے. اب بات یہ ہے کہ حکومت کی اسکیمز ہیں, اب آپ نے ان تک پہنچنا, اور آن لائن ہے, یعنی اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جناب کوئی یعنی اشفاق ستی کے کہنے پر ہوگا یا حسن کے کہنے پر ہوگا. نو, یہ بیسیکلی کمپیوٹرائز سسٹم ہے جس کے تحت جس کو جو ہے وہ لون ملنا ہے, اپروو ہونا ہے, پورا انہوں نے ایک اس کا بنا دیا, کیا کہتے ہیں. نہیں تو کمپیوٹر چلانے کے لیے بھی پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے, پڑھا لکھا ہونے کے لیے ان علاقوں تک ایکسس اور یہاں کی لوگوں کی تعلیم تک ایکسس ضروری ہے. اب تعلیم تک ایکسس, یہ علاقہ اگر لاہور کے چہرے پر جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مطلب ایک بدنما داغ ہے, اگر یہ سلم ایریا ہے یا تو بہتر کس نے بنانا. یہ F7 میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پر آپ کو میں دکھاؤں سلمز. جی جی دیکھیں میں, دیکھیں F6 میں دکھاؤں. نہیں تو یہاں پر اپروچ کرنا کس کی ذمہ داری ہے, دکھاؤں میں آپ کو, میں آپ سے جو بات وہاں پر بلڈنگز نہیں کرتی, یہ ذمہ داری کس کی ہے. جی یہ تو یعنی پنجاب کی لاہور کی بات کریں, لاہور کی بات کریں تو لاہور 1 کروڑ گنا بہتر ہے باقی ان کمپیئر ٹو باقی. اور ابتر کی بات ہی نہیں ہے نا, کیونکہ جب وہ بات ہوتی ہے تو اس پر ہم پروگرام نہیں کرتے, وہ بات ہوتی ہے اس پر پروگرام نہیں کرتے, اور ایسی مارتے ہیں بات بیچ میں نا کہ جیسے وہ بہت ظالم لوگ ہیں جہاں پر جو ہے وہ دودھ اور شہد کی نعرے بہا رہے ہیں, یعنی کہ باقی سب بہتر ہو رہا ہے تو اس کو ہم ان سے بہتر ہے, ان سے لاکھ درجے بہتر, تو اس کو ہم اگنور کر دیں, اگنور نہ کریں, بات کریں. لیکن تو بات ہی تو کر رہے ہیں, بات آپ کمپیریزن کر رہے ہیں, مطلب ہم بات کر رہے ہیں, وہ سڑکوں کی بات کر رہے ہیں کہ جناب لاہور کے اندر اتنا گند ہے, ڈارک سائڈ ہے, فلاں ہے فلاں. چوئی صاحب, جو لاہور ڈویژن ہے نا, اس کے کتنے بچے سکول سے باہر ہیں, جو آپ نے بات شروع کی ہے جس ڈیٹا پر, پہلے اس کو لیں. میں آپ پر اشفاق ستی صاحب, آپ کی ذمہ داری ہے کہ محترم حسن ایوب صاحب جس جگہ پر ان کو گند ہے, ظلم ہے, تباہی ہے, بربادی ہے, وہاں جلیں ہم چاروں, وہاں جا کے پروگرام کرتے ہیں اور اس کو آن ایئر کرتے ہیں. تو پھر جو میں لاہور کا, پنجاب کا, کراچی کا, بلوچستان کا, اے جے کے, جی بی کا کہوں گا, پھر آپ کو وہ بھی چلانا پڑے گا. یہ جو وہ ہمیں جو اس طرح کی گفتگو کرنی ہوتی ہے نا لچے دار, وہ اٹ ڈزنٹ ٹیک یو اینی. میں تھوڑا سا نا بڑے میں آرام سے ہمیشہ سنتا ہوں, تو میں آئی ایم ویو کے بات پوری ہونی چاہیے پھر اس کا رسپونڈ. دیکھیں لاہور کے اندر 79 یا 80, چوہے صاحب آپ ذرا کریکٹ کیجیے گا, نواز شریف صاحب پہلے فائنانس منسٹر بنے تھے, ایم اے رائٹ؟ 81 میں سر, 81 میں ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد 85 میں وہ وہاں پہ چیف منسٹر بن گئے, ٹھیک ہے. 88 میں جب انتخابات ہوئے تو اس کے بعد بھی وہ وہاں پہ چیف منسٹر بنے. میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. 90 کے انتخابات ہوتے ہیں, اس کے ہی بیکیم پرائم منسٹر, ٹھیک ہے. لیکن اس دوران 90 کے انتخابات کے بعد بھی وہ جو ہے وہاں پہ پی ایم ایل این کی حکومت, ٹھیک ہے. اس کے بعد 96 کے اندر انتخابات ہوتے ہیں, پھر پی ایم ایل این کی حکومت. پھر اس کے بعد 99 میں جو کو ہوا, پھر وہ 5-6 سال پرویز الہی, لیکن ان کا بھی ایک سلوگن تھا پڑھا لکھا پنجاب. نہیں, میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں بات کروں گا, لیکن وہ بھی انہی کی پارٹی کا حصہ تھے, بعد میں وہ چلے گئے, ٹھیک ہے. ہوئے پھر ہم آگے 2008 کے انتخابات ہوئے, کون بنا چیف منسٹر وہاں پہ؟ شہباز شریف. 2013 کے انتخابات ہوئے, کون بنا چیف منسٹر وہاں پہ؟ پنجاب کی, میں لاہور کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے کہ نہیں. اس کے بعد 4 سال وہاں پہ سائیں بزدار رہے, ٹھیک ہے نا. ساری پچھلے ہم 40-50 سال کی ہم سوال ہم یہ کر رہے ہیں محترم, اچھی بات ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کے پی نے آپ کی بقا کی جنگ لڑی تھی جب یہاں پہ رشینز آ گئے تھے. یہ تو اتنی تو تاریخ انہوں نے پڑھی ہوگی نا. یس, ٹھیک ہے. وہ کون, مطلب کہاں کون سے ایریے جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوئے تھے؟ سب سے زیادہ یہ جو بات کرتے ہیں مہاجرین کی, اب جس میں سے اب بہت سارے دہشت گرد شامل ہو گئے ہیں,
ان کو سب سے زیادہ پناہ کہاں پہ ملی تھی؟ KP تاریخ کا حصہ ہے نا. NWC. آج کل بھی جو بدقسمتی سے بلوچستان اور KP ہے نا, دے آر بینگ افیکٹڈ بائی. جی ٹھیک ہے کہ نہیں. مقصد صرف کہنے کا ہے کہ اب لاہور کی ہم جب بات کرتے ہیں تو لاہور ہمارے لیے ایک, میں یہ بات کروں, میں جناب آپ تو لاہور میں شاید اتنا نہیں رہے, میں وہاں پہ 12-14 سال لاہور میں رہا ہوں. ہم گورنمنٹ کالج لاہور کا میں پڑھا ہوا ہوں, راوین, ٹھیک ہے نا. تو شاید میرا دل آپ سے زیادہ لاہور میں لگتا ہے, لاہور کے لیے دھڑکتا ہے. تو لاہور کے اندر جب ایسے مناظر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں تو پھر وہ یہ بات آتی ہے نا کہ وہ خریدا تو خرید لیا ہے, جہاز خریدا تو خرید لیا, ٹھیک ہے نا. پرائیویٹ ٹیوشن سینٹر ہے, پرائیویٹ ٹیوشن سینٹر ہے, پرائیویٹ ایک گھر ہے آدمی کا, اور وہاں پر ٹیوشن سینٹر وہ بنا رہا ہے. اس پہ سرکار کا نہیں, بلڈنگ کنٹرول کا معاملہ ہے. بلڈنگ کنٹرول ہے. اچھا, بلڈنگ کنٹرول جو ہے ان کا کس نے چلانا ہے, اور میں بتاؤں کون چلا رہا ہے جی, کون چلا رہا ہے بلڈنگ کنٹرول؟ پنجاب حکومت کے انڈر نہیں آتا وہ جی, میونسپیلٹی ہے, لیکن اب وہ کس کے انڈر آتی ہے؟ اب بالکل ہے, لیکن اس پہ رسپانسبلٹی کا فکس کرنی ہے. اس کی گریونس کے لیے میونسپیلٹی کے اندر آپ اس کو کر سکتے ہیں نا, اس کو جو اس کی گریونس کیا, ان کے یہ جو پونے مرلے کا کمرہ تھا جی, کیا ان کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نہیں ہے جی؟ تو پھر سوال کہ اسکول تو ہے نا وہاں پر, اس علاقے میں, اس علاقے کے اسکول ابھی چیک کر لیں. اگر اسکول نہ ہو اچھا, اور وہاں پر جا کے وزٹ رکھ لیتے ہیں ہم اس پروگرام میں. میں اس ماں کا بیان سننا چاہ رہا ہوں جو کہہ رہی ہے کہ اگر میرے بچے کو اسکول ملا تو پھر میں اس متعلقہ علاقے میں جائیں گے, میں جاؤں گا, آپ جائیں گے, چوہدری صاحب, خاور گمن صاحب, ہم اسکول کا وزٹ رکھ لیتے ہیں. جی چلیں اسی بات پر کام ختم کرتے ہیں. اس کمیونٹی کا جس ایریے میں نہیں, بات میں کہہ رہا ہوں کہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسپانسبلٹی آپ اس سے مجھے ایک بات بتائیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو بچے ہیں, جو 35 بچے ماں باپ بخوشی چاہ رہے تھے کہ وہ پونے مرلے کے ایک سپیس میں جا کے شدید گرمی کے اس موسم میں کریمپڈ اپ سپیس میں جا کے تعلیم حاصل کریں گے, تو وہ تعلیم زیادہ اچھی ہوگی جس اچھے اسکول کا آپ حوالہ دے رہے ہیں ادھر بھیجنے کے لیے. وہ ہے نا پیسے ہوتے جا ہر اسکول کے اندر آپ جائیں, میرے بچے جس اسکول میں پڑھ رہے ہیں, اسلام آباد کا جو ہے وہ پوسٹ ترین اسکول ہے, ہم گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کی بات نہیں کر رہے ہیں. اس کے باوجود ہمارے بچوں کو ٹیوشن چاہیے. اسکول تو بہت اچھا ہے. اب کیا موقف کیا ہے ان کا؟ موقف یہ ہے کہ کئی بچے جو ہیں, ہر بچہ جو ہے وہ فاسٹ کوئک لرنر نہیں ہوتا. کوئی بچے اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہوتی ہے کہ فوراً لرن کر لیتے ہیں. ایک کلاس میں تمام بچے برابر نہیں ہوتے, ایک اسکول میں جاتے ہیں, ایک فرسٹ آتا ہے اور ایک لاسٹ آ رہا ہوتا ہے. ان والدہ کی ذرا گفتگو پلیز سنوا دیجیے. فرق ہوتا ہے ہر انسان میں, اللہ تعالیٰ نے جو فرق ڈالا. ان بچوں کی اگر یہ سب آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ سارے اچھے اسکول ہوتے ہیں, نمبر پتہ ہے کتنا ہے پنجاب میں جو اسکول بچے نہیں جاتے؟ چھوڑ دے, اسی کمیونٹی میں چلتے ہیں نا. کتنا ہے اسی کمیونٹی میں کتنا نمبر کتنا ہے؟ اسی کمیونٹی میں چلتے ہیں. 90,000 آپ کہہ رہے تھے نا, کتنا 90 لاکھ 9.7 ملین 97 لاکھ. اسی اسکول کے پی کا نمبر کیا ہے؟ اسی اسکول میں جاتے کے ہیں. پی کا نمبر کیا ہے؟ کیا نمبر, آبادی کتنی ہے؟ 4.5 کروڑ ہے, اس کے حساب سے لگا لیں, زیادہ ہوگا اس سے. 4.5 ملین, یعنی کہ 45 لاکھ بچے وہیں پہ نہیں جاتے. لیکن جس طرح سے جو کنٹینیویشن اور جو دہشت گردی کے چیلنجز کا انہوں نے حوالہ دیا جو کے پی میں تھا, ایک منٹ سنائیں جی ذرا. لیے گورنمنٹ اسکول بنائے, اچھے اسکول بنائے, ہمارے بچے ایسے چھوٹے چھوٹے گھروں میں پڑھنے ہی نہ جائے. ہم غریب بندے اپنا پیٹ کاٹ کے اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں, پھر بھی ہمارے بچے شہید ہو رہے. میں آپ سے جا کے آپ سوال کریں نا. میں صحیح صاحب, میں آپ کو ایک منٹ جھوٹ بول رہی ہے. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں ایک دیہات سے میرا تعلق ہے. جس گورنمنٹ کے اسکول میں میں پڑھا ہوں, اس گورنمنٹ کے اسکول کے اندر اب کوئی بچہ وہاں پہ داخل نہیں کروانا چاہتا. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے جو ایجوکیشن کا معیار اتنا زیادہ گرا دیا ہے کہ لوگ جو بات کر رہے ہیں کہ اچھے اسکول, بہتر اسکول, وہ کیا بات کر رہی ہیں؟ اگر ان کے بچے کو پتا ہو نا کہ گورنمنٹ اسکول میں پڑھ کے بچے نے کہیں آگے پیچھے اس کو بہتر وہاں پہ ایجوکیشن ملنی ہے, وہ کسی کا دماغ خراب ہے, کوئی پیسے خرچ کرے گا, کسی کا دماغ خراب ہے اتنے وہ آدھے مرلے کی وہ جگہ کے اوپر بھجوائے. یہ کچھ کامن سینس کی چیزیں ہوتی ہیں حسن ایوب صاحب. ایک سیاسی جماعت یا کسی حکومت کو ڈیفینڈ کرنا تو ایسی بات نہیں. تمام بچے, اب میرا بیٹا جو ہے وہ زیادہ جو ہے اسمارٹ ہے, پڑھائی میں تیز ہے, میری بیٹی نہیں, سلو ہے, شی از ویری سلو. بچوں کا اب اس کے اوپر زیادہ فوکس کی ضرورت ہے. کئی بچوں کو ٹیوشن کی ضرورت نہیں ہوتی, کہیں کو ہوتی ہے. اسکول وزٹ کرتے ہیں, اسکول جا کے دیکھتے ہیں جو آپ بلڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر تعلیم نہیں اچھی, تو میں کہتا ہوں کہ تعلیم, سرکاری اسکولوں کی تعلیم باقی تینوں صوبوں سے بہتر ہے. میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں, آپ اس جگہ کو ڈیبیٹ کر کے کہہ رہے ہیں باقی سب اچھا ہے, تو پھر ہم کیا پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ کیا اس پہ ڈیبیٹ نہ کی جائے؟ یہ بات کہہ رہا ہوں, ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں ذمہ داری کس کی ہے, آپ کہتے ہیں میونسپلٹی کی ہے. وزیر اعلیٰ کون ہے صوبے کی؟ میونسپلٹی کی ہے. اب وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی کتنے عرصے سے یہاں پر نون لیگ کی حکومت رہی, یہ میونسپلٹی کی ضرورت, تو یہ معاملہ سارٹ ہو جانا چاہیے تھا. آپ نے دیکھیں برطانیہ کے اندر آپ بات کرتے ہیں, کون دیکھ رہا ہے تمام چیزیں؟ یہ کونسلز دیکھ رہی ہے نا, ٹھیک ہے, میئر دیکھ رہا ہوتا ہے نا,
पब्लिक ट्रांसपोर्ट तक कौन देखता है? मेरे देखता है। तो मैं यही कहता हूँ कि जो मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? चले मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हर एक चीज सिस्टम के तहत है ना, जो काम वज़ीर का है वो वज़ीर करेगा। मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद में क्राइम होता है, आईजी जरूर है, एक चीज अगर फील्ड वर्क आईजी का नहीं है, उसका बेसिकली उसका जो काम है वो फील्ड नहीं है, उसका काम जो है वो यानी कोई अच्छा हो तो सारा क्रेडिट आईजी को नहीं दे सकते जी, और बुरा हो तो जो जिसने ऑन ग्राउंड जा काम किया काम उसका। विल टेक अ ब्रेक हियर जी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका खैर मकदम, और अब ज़रा हम तस्करा करते हैं मुलाकात का। छोटी ईद आई, फिर बड़ी ईद आई, लेकिन बानी से मुलाकात की नवीद ना आई, और फिर एक वज़ीर आला की तब्दीली हुई थी खैबर पख्तूनख्वा में। आपके इल्म में है कि अली अमीन गंडापुर साहब को हटा के सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी हालात ना बदल सके। कोई लीडर ना कोई रहबरी पर सवाल जो उठ रहा है तो वो किससे किया जा रहा है, यानी कि किस की तरफ जो पीटीआई का वोटर है या उनके वर्कर्स हैं वो किस की तरफ देखें। तो इसमें ज़रा हम अब दिखाते हैं कि ज़रा एक मोन्टाज हमने बनाया है कि पहले जो वज़ीर आला थे, साबिक वज़ीर आला थे अली अमीन गंडापुर साहब, तो उनके क्या दावे हुआ करते थे और फिर किस तरह से वो रुखसत हुए, देखें जरा। फिर वो सुबह जब निकलेगा तो वो सुबह फिर जब वापस जाएगा तो इमरान खान को भी लेके जाएगा और ये हुकूमत भी गिरा के जाएगा। मैं बाकायदा तौर पे आज इनकलाब का ऐलान कर रहा हूँ। एक फाइनल कॉल जो होगी हमारी, वो कहते हैं ना कि फाइनल कॉल का मतलब ये है डू और डाई, पार या पार होगा। पूरे पाकिस्तान को बंद करने का हमने जो फैसला किया है, फैसला जंग का वक्त करीब है, सर पर कफन बांध के निकले, ये फाइनल कॉल होगी। हम में से कोई वापस नहीं आएगा। अगर हमारी मैयत ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। वापसी नहीं है उस वक्त जाता हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, हम वापस नहीं आएंगे चाहे जो भी हो जाए। इमरान खान को रिहा कर दो, वरना भी हमने फिर मीटिंग की है, अगली की बदली तैयार की है, फिर तैयार रहे इंशाल्लाह इस साल में या ये होंगे या हम होंगे। मैं जब निकलूंगा तो पूरी आवाम लेके निकलूंगा। तहरीक का मुहर्रम के बाद हम शुरू कर रहे हैं, इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से तहरीक शुरू होगी। कल 90 दिन की एक अनाउंसमेंट की है, एक बड़ा वादे पैगाम है कि 90 दिन कल रात से शुरू हो गए हैं और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे। मैंने इमरान खान के हुक्म पर अपनी वज़ारत आला से इस्तीफा 8 तारीख को उसी दिन जिस इमरान खान ने हुक्म दिया मैंने दे दिया था। अच्छा, ये तो इनके कहानी थी, लेकिन उसके बाद सुहेल आफरीदी साहब जिनके बारे में कहा जा रहा था कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बड़े एक चमकदार सितारे के तौर पर सामने आए थे और एहतजाजी सियासत के चैंपियन अपने आप को गर्दानते थे, तो वजीर आला बनने से पहले क्या उनके दावे थे वो जरा सुने। यहाँ पर मौजूद तमाम लीडरशिप से हम ये दरख्वास्त करते हैं कि यहाँ सवाबी में जलसा नहीं चाहिए। आप लोग ऐलान करें, फिर घरों में बैठ जाएं। जिस तरह इनके कंटेनर को हमने कागज के टुकड़ों की तरह उड़ाया, उस दिन दोबारा हम जाकर दिखाएंगे और इमरान खान को लाके दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। और फिर जब वजीर आला बन गए तो पहला खिताब कैसा था और आगे क्या क्या किस किस तरह बयानात दिए जाते रहे और उनके असर क्या हुआ वो भी देखें। मैं एहतजाजी सियासत का अल्हम्दुलिल्लाह चैंपियन हूँ। इमरान खान की रिहाई के लिए मैंने आज से इकदाम उठाने शुरू कर देने। मैं अब की बार इश्क इमरान में मारा जाऊंगा। अब इंसाफ सड़कों पर होगा, तैयार हो। चट्टान की तरह खड़े भी होंगे, बाहर भी निकलेंगे और अपने लीडर को बाहर भी निकालेंगे। दुनिया की कोई ताकत, दुनिया के कोई दौलत ना मुझे खरीद सकती है, ना मुझे दबा सकती है, और हम सड़कों पर निकलेंगे। तैयार रहना, इंशाल्लाह मैं आपको लीड करूंगा। तैयार हो, हम तो बब्बर शेर हैं, हम बच्चा भी मारेंगे और हम शिकार भी करेंगे। हम घर में नहीं बैठेंगे और जुमेरात को मैं अजियाला जेल जाऊंगा। तैयार हो, तैयार हो। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। अपने हक के लिए खड़े होते होते अगर शहादत भी मिलती है तो इंशाल्लाह ताला उससे दरेग नहीं करेंगे। दूसरी कॉल आती है, तब तक हमने तैयार होना है। मेरी लीडर का जेल से वाज़ा हिदायत है कि आजादी या मौत। करोगे तो नहीं, पीछे तो नहीं हटोगे। अब की बार हम सब इश्क़ इमरान में मारे जाएंगे। पाकिस्तानी भी तैयार है और लीड करने के लिए मैं भी तैयार हूँ। जो हाथ हमारे पीछे ताके से बंधे हुए हैं उनको तोड़कर अपने लीडर को रिहा करेंगे। जो चाहता है पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद जाए वो हाथ उठाए।
हर चौक डी चौक, हर चौक डी चौक। स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़े और वो जिम्मेदारी मुझे दी गई, ये अभी शुरुआत है। इस हवाले से हमने सीरियस इकदाम उठाने हैं। मुझे लगता है कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, अभी उंगली थोड़ी टेढ़ी करनी पड़ेगी। ईद के फौरन बाद तमाम नौजवानों से मैं पेशावर में हल्फ लूंगा, हम एक कॉल देंगे और बेहतरीन किस्म की कॉल देंगे। और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए हमने अब निकलना है, पूरी ताकत के साथ निकलना है। हम एक हल्फ लेंगे, आजादी या मौत। वो अटियाला जेल में है, वो मेरा और आपका इंतजार कर रहा है। हमने निकलना है उसके लिए। इस दफा निकलेंगे तो सर पर कफन बांध के निकलेंगे, इस दफा निकलेंगे तो दो ही नारे होंगे, आजादी या मौत। पहले मैं, फिर मेरा चेयरमैन जनरल सेक्रेटरी, आपके पार्लियामेंटेरियन हल्फ लेंगे कि हम इमरान खान साहब से ना पीछे हटेंगे और उसके बाद हमारा मस्त कलंदर होगा। हमने कुछ फैसले लेने हैं, हो सकता है वो सख्त हों, तो आप इंतजार करें। पुरअमन एहतजाज करना, लॉन्ग मार्च करना, ये तमाम ऑप्शंस हमारे साथ मौजूद हैं। फिर आखिरी तरीका जो रहता है वो आप सबको मालूम है। एग्जैक्टली मैं भी तैयार हूँ, मेरी कौम भी तैयार है। आप हुक्म करें, अगले दिन हम इस्लामाबाद में होंगे। एहतजाज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मैं करूंगा, मैं निकलूंगा। इस तरह नहीं होगा, हम नहीं होने देंगे, हम निकलेंगे, हम एहतजाज करेंगे। बहुत जल्द बड़े एहतजाज की कॉल आने वाली है। इस दफा पाकिस्तान निकलेगा। हम इस दफा थोड़े सख्त रवैये के साथ मंगल के दिन दोबारा आएंगे। जैसा मैं था ऐसा मैं हूँ, ऐसा मैं रहूँ, ऐसा मैं रहूँ। यू आर स्माइलिंग। देखिए वो उन्होंने बड़ा जैसा मैं था वैसा मैं हूँ, इश्क इमरान में मारा जाऊंगा, हम शेर की तरह नहीं शिकार देखिए करेंगे, वो पंजे सारा कुछ उन्होंने कहा जैसा मैं था ऐसा मैं हूँ, ऐसा मैं रहूंगा। माशाल्लाह she was कह रहा हूँ, he was wearing a good turban, he was looking smart, handsome young man, वज़ारत आला के तकाज़े भी। हैं। और हमें तो पहले पता नहीं था कि लुई विटान के जूते इतने महंगे होते हैं। वो हसन अय्यूब साहब ने हमें सारा बता दिया, क्योंकि हिमसेल्फ इज इनको शौकीन है लुई विटान के, तो अब वो लुई विटान भी पहनते हैं। अब ग्लासेस भी सुना है वो भी, मतलब कि ये कौन कौन से ब्रांड्स हैं ये, क्योंकि और चूंकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स से हैं तो इसलिए बयानबाजी भी अच्छी आती है उनको। तो नहीं, वो तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स तो पीछे रह गई ना। हम तो आज की बात कर रहे हैं, सीख के आते हैं। तो वो अब तो उनके वो जो रंग ढंग है वो सारा तब्दील हो चुका हुआ है। सो देखिए मैं वो हमेशा ये कहता हूँ कि जब 24 फरवरी 2008 के 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात थे ना, तो वहाँ पे पार्टी इसारी को उनको वोट यही मिला था कि आपने कायद के लिए कुछ कहीं से कोई रिलीफ लेना है, कोई सहूलतें लेनी है। ये सियासत देखें इनकी इस पार्टी की कि उल्टा जो है, जो बज़ाहिर नजर आता है कि मुलाकात ही बंद हो गई, मतलब जो एक आध मुलाकात होती है वो भी बंद हो गई। इनकी सियासत की कामयाबी बस इसके ऊपर बंदा क्या करे, इनको मुबारकबाद ही दे सकता है। और बाकी जैसा मैं हूँ ऐसा मैं हूँ और ऐसा मैं रहूंगा। जी हसन साहब जो सबसे पूछे ना, आते हैं उनके ऊपर। अच्छा नहीं पहले जो से पूछे कि ही इज अथॉरिटी ऑन पीटीआई, तो वो बाद में कूजे में खावर साहब के इससे पहले आप चोई साहब के पास जाना चाहिए था। कूजे में समुद्र को बंद कर। जी चोई साहब क्या कहना चाहते हैं? मैं दिखाया है जो आपको पूरा। नहीं, क्या आप दिखाना क्या चाह रहे थे? सर हम दिखाना चाह रहे हैं कि सोहेल आफरीदी ने क्या करना था और क्या किया। इट्स अ बेसिक क्वेश्चन। अच्छा, डज इट बॉदर यू कि वो उन्होंने क्या करना था क्या नहीं करना था? आपका ये राइट बनता है कि आप किसी मतलब कॉन्विक्ट को, जिसको अभी 5-7 मिनट का एक तकरीब भी आप सुनेंगे, जी वो ये है ये है ये है ये है, तो रंग लाल पीला हो जाएगा, तो मरन मारन तो तैयार हो जाओगे हैं। तो यानी आप मुझे बताएं, कैन यू डिनाई द राइट ऑफ ए प्रिजनर कॉन्विक्ट कि वो अपने फैमिली वालों से मिले, अपने दोस्तों से मिले, अपने वकीलों से मशवरा करे, उनके कागज साइन करके दे? हाउ कैन यू से नो टू इट? उन्होंने क्या करना था? मैं उनकी तो कोई बात ही नहीं करता। वहाँ आपको बड़ी गलत फहमी है। अशफाक नोट फरमा लें, एक वहाँ एक लीडर है, उसके बाद उसे हमायती है, ना पार्टी ना वर्कर ना ओहदेदार, वो सारे दे डू नॉट मैटर। इनसे कोई उम्मीद थी कि कुछ करेंगे? किसी से नहीं, कोई नहीं थी। जैसे बात का जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले हसन जी सर। देखिए बात ये है कि कॉन्विक्ट तो वो हैं और 2 अदालतों ने उनको जो है वो सजा सुनाई है, और एक में करप्शन के चार्जेस उनके ऊपर हैं। इज़ ए करप्ट मैन इस टाइम जो अदालती फैसला कहता है।
پاکستانی سیاست میں کوئی نہ کوئی کبھی نہ کبھی رہا ہے ایسا. عدالتی فیصلے کا جی آپ اس کے ساتھ انکار کر سکتے ہیں, ڈسپیوٹ کر سکتے ہیں, اپیل میں جا سکتے ہیں, لیکن سٹیٹس ان کا آج کرمنل والا ہے. اچھا, وہ ایک جو ہے کنوکٹ ہے. اچھا, اب ان کو سیاست میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہے. اب یہ لوگ جو ہے پوری سیاست ان کے اوپر کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ ڈیڈ ہورس ہے, اس کو زندہ رکھنے کے لیے دیکھیں پورا ہم نے چلا دیا, ملاقات نہیں ہو رہی. تو وہ اڈیالہ کے باہر اگر اتنا مقبول ہوتا تو وہاں پر کم از کم 10,000 لوگ تو لے آتے نا. کل کی جو وہاں پر تھا تو 100 بندہ بھی نہیں تھا جی وہاں پر, کیونکہ میڈیا کے بندے نکال دے تو وہاں سے 30 بندہ تھا سارا ٹوٹل, اور یہ کہہ رہے تھے کہ 10,000 کا جو ہم نمبر کریں گے. تو مطلب میں تنزیہ کی دفعہ کہتا ہوں کہ جی یہ 10,000 آنے تھے تو یہ 10 لاکھ آ گئے ہیں. تو جب آپ کی یہ پوزیشن ہو تو پھر سیاست میں آپ بارگیننگ نہیں کر سکتے. تحریک انصاف نے سڑکوں پر آ کر ملٹیپل ٹائمز اپنا جو ایک احتجاج والا کارڈ تھا وہ ایگزاسٹ کر چکی ہے. فائنل کال وہ دے چکے ہیں. اس کے بعد 26 نومبر کیا. اب لوگ ان سے گھبرا چکے ہیں, اور یہ سہیل آفریدی نے عمران خان کی رہائی کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتے. ایک آپشن ہے, دیکھیں ایک آپشن ہے کہ جناب وہ صدر مملکت آصف علی زرداری سے جو ہے وہ رحم کی اپیل کریں, ان سے کہیں جی کہ اللہ کا واسطہ ہے مجھے معاف کر دیں, میرے سزا معاف کر دیں. اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جو مفاہمت کے بادشاہ ہیں وہ فراغ دلی سے ان کی کنوکشن کو جو ہے وہ معاف کر دیں, وہ صدارتی معافی دے دیں, اپنے خصوصی اختیار کو استعمال کر سکتے ہیں, پیشن کبھی بھی کر سکتے ہیں. یا پھر جو مقدمات ہیں اپیلز کے اندر 190 ملین پاؤنڈ والی اپیل پر جو سلمان صفدر صاحب کو کہا جا رہا تھا کہ وہ کہتے تھے 10 منٹ کا کیس ہے, اب کہتے ہیں جی کہ میں مین اپیلوں کے اوپر میں نے آپ کو دلائل نہیں دینے کیونکہ میرے پاس انسٹرکشنز نہیں ہیں, حالانکہ وکالت نامہ ان کا جمع ہے. اب بھاگ رہے ہیں. جو 10 منٹ کا کیس کہہ رہے تھے وسیم بدامی کے پروگرام میں مجھے کہا انہوں نے. تو بیسیکلی ادھر ادھر تمام باتیں اگر دیکھ لیں تو یہ نہ انہوں نے اپنے کیسز کو لیگلی فائٹ کیا ہے, اور اپنی ملاقاتوں کو ایبیوز کرنے کے بعد پھر یعنی اس پر سیاسی بیانات اور اس قسم کی جناب اس پہ آتے ہیں. اسی وجہ سے آج کے دن دیکھ رہے ہیں نا, زبان کنٹرول کر لیں تو ملاقات کھل جائے گی. جی گھمن صاحب, دیکھیں جو میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ چوہے صاحب نے ساری باتیں بالکل صحیح کی. اصل یہ ہے کہ جب ملاقاتیں کھلی ہوئی تھیں سو ہوتا یہ تھا کہ پارٹی کی جب مختلف لوگ ملنے جاتے تھے تو باہر آ کے نا ہمیں 3 مختلف قسم کے نا جو بیانات یا بیانیاں سننے کو ملتے تھے. ہر کوئی اپنا بیانیہ جو ہے کہ مجھے یہ کہہ دیا گیا, مجھے یہ کہہ دیا گیا, مجھے یہ کہہ دیا گیا. بات بالکل ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر جو سیاست یہ ہے کہ ایک لیڈر ہوتا ہے پارٹی, اسی کے نام کے ساتھ چلتی ہے. نواز شریف صاحب ہیں, بلاول صاحب ہیں, یا قائد ہیں پی ٹی آئی کے. جو مجھے اعتراض ہے, یہ میری تھوڑی بہت ایک کریٹیکل انالیسز ہے, یہ تنقید ہے پی ٹی آئی کے اوپر کہ پی ٹی آئی کی جو اس وقت قیادت ہے ٹوٹلی ڈس جوائنٹڈ ہے. اور یہ جو بیانات آپ نے سارے سنائے یہ بھی اس بات کی ریفلیکشن آف اٹ کہ جی آپ کے پاس کوئی مطلب ایک صوبے کے اندر آپ کی ایم سادہ حکومت نہیں ہے. محترم بات تو کر رہے ہیں نا, وہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ وفاق کے اندر جب بینظیر بھٹو صاحب کی پہلی حکومت بنی تھی تو نواز شریف صاحب وہاں پہ تھے, تو وہ کہتے تھے کہ بینظیر کی حکومت جو ہے فیض آباد چوک یہ جو ہے نا پل کے اوپر ختم ہو جاتی ہے. تو ایک اسٹریٹجیکلی پلیس صوبہ ہے, وہاں پہ آپ کے پاس 2/3 میجورٹی ہیں, آپ طریقے سے سیاست کر کے آپ کچھ نہ کچھ سہولت یا کچھ نہ کچھ اب اسی کے اندر میں اگلا یہ سوائے آپس کی گروپ بندی میں اگلا نقطہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ جو جیل ملاقات کی جو حکومتی آفر تھی اس کو کس نے ٹھکرایا, اور پھر یہ ہے کہ بیمار پرسی آپ نے کرنی ہے تو پھر اس کے بعد آپ ساتھ ہی سیاسی مطالبات رکھ دیتے ہیں, تو یہ ضد کس کی جانب سے سامنے آئی؟ تو شفیع جان صاحب نے اس پہ کیا کہا جی, معاون خصوصی برائے اطلاعات کے پی. دیکھیں جہاں تک بیرسٹر سیف کی بات ہے تو بیرسٹر سیف کی میری بیرسٹر گوہر صاحب سے بھی بات ہوئی ہے. پارٹی کے لیول پہ کسی کو کوئی معلومات نہیں ہے اس چیز کے, تو پارٹی کے لیول پہ تو ہم اس چیز کی تردید کرتے ہیں کہ نہ پارٹی کے چیئرمین کو بتایا گیا نہ کسی اور کو بتایا گیا. پارٹی کے لیول تک کسی کو یہ بات نہیں بتائی گئی. اگر جیل حکام نے یا کسی اور نے بیرسٹر سیف کو ڈائریکٹلی رابطہ کیا ہو اس بارے میں ہم کچھ. آپ نے سیف صاحب سے نہیں پوچھا خود کہ بھائی جان یہ کیا ہے خبر؟ نہیں, بیرسٹر سیف صاحب سے تو ایز یوزول کوئی رابطہ نہیں ہے. جب سے گورنمنٹ سے گئے ہیں تو ان سے تو وہ پی ٹی آئی میں بھی اتنے ایکٹیو نہیں ہیں, تو ان سے کوئی رابطہ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ ہے کہ اس کے اوپر شیخ وقاص اکرم صاحب کا اپنا نقطہ نظر ہے, انہوں نے کیا کہا؟ میری بات بیرسٹر سیف صاحب سے ہوئی, ٹھیک ہے, کیونکہ پچھلے چند دنوں سے یہ خبر ہر ٹی وی چینل اور ہر اس پہ سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی, تو میں آئی واز کمپیلڈ ٹو ٹاک ٹو ہم. میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بالکل اس بات کی تصدیق کی ہے ان کی زبانی کہ بشرا بی بی صاحبہ کی فیملی کے تھرو جو ہے
ان کو یہ میسج دیا گیا تھا کہ شی وانٹس ٹو سی ہم. That Bushra Bibi wants to see Barrister Saif. I mean, obviously عمران خان صاحب, بشرا بیوی, کیونکہ اور تو ملاقات خان صاحب سے تو کسی کی ہو نہیں رہی. صحیح ہے. اچھا, آپ نے دو جو ہم نے دکھایا اس میں آپ نے یہ سمجھا کہ شفیع جان کی بیرسٹر صاحب سے کوئی بات نہیں ہوئی, لیکن شیخ وقاص اکرم کی ان سے بات ہوئی. اب علیمہ خان صاحبہ, another important character, وہ کیا فرماتی ہیں, وہ ذرا دیکھیں. جو ہمیں میسج ملاقات کا کنوے کیا گیا تھا, میں آپ کو بتا دیتی ہوں. محسن نقوی نے بیرسٹر گوہر کو جب میں کہا 19 مئی تھی نا, جب ہم وہ 26 نمبر چنگی کے اوپر تھے, اس دن محسن نقوی کے تھرو وہ آپ کو پتہ کہ باری باری وہ ہمارے سے رابطہ کر رہے تھے. میری بہنوں کو بھی کہا, ہم تینوں کو کہا کہ اگر آپ یہاں ختم کر دیں تو آپ کی کل ملاقات ہو جائے گی. پھر انہوں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نورین نیازی سپرنٹینڈنٹ کو ایک اپلیکیشن دے دیں, اگر اپلیکیشن دے دیں گی تو تب ملاقات ہو جائے گی. بھئی کیوں, ہمارے پاس تو ہائی کورٹ کا فل بینچ کا آرڈر ہے, نورین نیازی اپلیکیشن کیوں دیں گی؟ یہ محسن نقوی کی طرف سے آیا تھا. اب بیرسٹر گوہر نے اس پہ کیا کہا وہ بھی ذرا دیکھیں. 26 نمبر چنگی پہ میں نے کوئی رابطہ نہیں کیا کہ ہمیں کوئی ایک بندہ دے دو یا دھرنا ختم کریں گے, تو اس لیے یہ مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونی چاہیے. یس, ہماری ریکویسٹ تھی اور ایک ملاقات کی اجازت مل گئی تھی. فیملی کا یہ انسسٹنس ہے کہ تینوں ملیں, ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ تینوں ملیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں ملنا چاہیے. لیکن جو ٹائم بتایا جا رہا ہے کہ جی 26 نمبر چنگی پہ پیغام لے کے آیا, تو 26 نمبر چنگی پہ میں نے نہ بات کی, نہ میں پیغام لے کے آیا, اور نہ میں نے, نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا, غلط ہے, ٹائمز کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں نا کہ بات پہلے ہوئی تھی, وہ ان کے ساتھ ذکر ہوا ہوگا کہ شاید میں نے کہا ہوگا یا سہیل نے کہا ہوگا یا کسی اور نے کہا ہوگا. لیکن میں کہتا ہوں یہ بات ایک بہن کی جانے کی 26 نمبر چنگی پہ کے وقت نہیں ہوا. 26 نمبر چنگی پہ ایک بہن کا جیل میں جانا یا اس وقت یہ کہنا کہ ایک بہن چلی جائے گی آپ دھرنا ختم کریں, ایسی باتیں 26 نمبر چنگی پہ. اور نورین نیازی جن سے منسوب یہ بات ہے کہ جن سے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ان کی ملاقات ہونی تھی, وہ تو کہتی ہیں مجھے تو ٹی وی سے پتہ چلا کہ میری ملاقات ہونی تھی. سنیں, مجھے میڈیا کے ذریعے پتہ چلا تھا کہ میری ملاقات ہے, پچھلے ہفتے بھی اور اس ہفتے بھی, اور میں دونوں دن 2 بجے پہنچ کے 2:30 بجے ایس ایچ او کو اطلاع دی کہ میں پہنچ گئی ہوں اور میں آ گئی ہوں, میری ملاقات ہے. لیکن نہ پچھلے ہفتے کرائی نہ اس ہفتے کرائی, اور لگتا ہے کہ انہوں نے اگر سوچا بھی تھا اور کیوں نہیں کرائی مجھے نہیں پتا. اب میں پھر سے تیار ہوں, اگلے ہفتے پھر انشاءاللہ آئیں گے, اور اگر انہوں نے ملاقات کرانی ہے انہوں نے مجھے اطلاع دیں. مجھے میڈیا سے پتہ چل رہا ہے, مجھے خود سے کسی نے نہیں فون کیا نہ کہا, تو اگر انہوں نے ملاقات سیریسلی کرانی ہے تو مجھے خود سے فون کر کے بتائیں. So I'm as confused as you are, اور we are trying to find the answers. ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم, اور پروگرام کا آخری حصہ وقت مختصر. خاول گمن صاحب, وہ جو میں نے پہلے عرض کیا نا کہ ایبسولوٹلی دیر از نو کلیئرٹی. جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ سارے آپس میں, آپ دیکھا ہر کسی کا بیان دوسرے سے مختلف ہے. ان کو اس حوالے سے پیپلز پارٹی سے سیکھنا چاہیے یا پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت سے سیکھ لینا چاہیے کہ جب قائد جہاں پہ اڈیالہ میں تھے یا لاہور کوٹ لکھپت میں تھے یا پھر ایز اے کانویکٹ لاہور کے اندر موجود تھے, وقت مختصر, تو ان کے پاس جو ہے پیغام رسانی بھی کس طرح ہو جاتی تھی اور ساری پارٹی اس کو فالو کرتی تھی. تو یہاں پہ تھوڑا سا میرے خیال میں ان کو ان سے کوئی سبق لینا چاہیے. نہیں, ملاقات وہ نہیں کروائیں گے. خان جو ہے وہ وائی تباہی کرتے تھے, اس کو روک دیا. سمپل بات ہے, وہ کوئی اون کرنے کو تیار نہیں, کبھی یہ منہ شگافی کبھی وہ. ٹھیک ہے, حسن یہ ملاقات ہو جائے گی. اپنی زبان لہجہ اور گارنٹی دے دیں کہ اس کو سیاسی طور پر استعمال نہیں کریں گے, تو 100% ملاقات ہو جائے گی. سیاستدان سیاست سے باز نہیں, وہ عدالتی فیصلہ ہے نا جی. چلیں جی, تو یہی طریقہ ہے. ٹھیک ہے جی, اور اسی کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.